بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، ہم نے پچھلی ویڈیو میں یہ بات چھوڑی تھی کہ اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھنا کیا چیز ہے۔ ہم نے یہ بات بھی دیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر قائم ہوئے، ہم اس پر فرشتے نازل کریں گے، اس سے دو چیزیں دور کر دیں گے، پہلا غم ہے، دوسرا خوف ہے، یعنی ہم اس کو اپنا دوست بنا لیں گے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک اور آیت اسی لحاظ سے فرمائی کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم تحزنون، کہ جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہوتے ہیں ہم ان سے غم اور خوف دور کر دیتے ہیں۔ ادھر یہ فرما دیا کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، ساتھ میں نشانی بھی بتا دی کہ جس شخص نے یہ کہا لا الہ الا اللہ، جس نے یہ کہا کہ میرا رب، ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر قائم ہو گیا، وہ میرا ولی ہے۔ یعنی ولی ہونے کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس بات پر قائم ہو جائے، دل سے بھی، عقل سے بھی، زبان سے بھی، عمل سے بھی، کہ میرا رب صرف اللہ ہے۔ جب انسان اس پر قائم ہو جائے گا پھر وہ اللہ کا ولی بن جائے گا، اس پہ فرشتے نازل ہوں گے، جس طرح اللہ نے فرمایا کہ ہم اس سے غم بھی دور کر دیں گے، خوف بھی دور کر دیں گے۔ غم اور خوف کیا ہوگا؟ دنیا کا بھی غم دور کریں گے، آخرت کا بھی غم دور کریں گے، دنیا کا خوف بھی دور کریں گے، آخرت کا خوف بھی دور کریں گے۔ دنیا میں غم اور خوف آپ سب کو پتہ ہے کہ دنیا کی جتنی پریشانی ہے، جتنی ٹینشنیں ہیں، جتنی اینزائٹی، بیماریاں، مسائل ہیں، وہ سب دور کر دیں گے۔ آخرت کا غم اور خوف کیا ہے؟ دوزخ کا خوف دور کر دیں گے، گناہوں کا غم دور کر دیں گے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں معاف کر دوں گا، میں اس سے یہ بھی غم دور کر دوں گا۔ وہ انسان مخلص ہو جائے گا میرے لیے، مخلص میں اسے کر دوں گا، وہ میرے لیے مخلص ہوگا، میں اسے مخلص کر دوں گا، وہ میرے لیے اخلاص کے ساتھ، اخلاص کے راستے پر چلتا ہوا میری طرف آئے گا، اور میں اسے اس ٹائٹل پہ، اس مقام پہ، اس سٹیج پر پہنچا دوں گا کہ میں اسے کہوں گا کہ تو مخلص ہے، تو خالص ہو چکا ہے۔ اب یہ تجھ پر میرا انعام ہے کہ اب شیطان کا تجھ پر کوئی زور نہیں چل سکتا، اب شیطان کا تیرے اوپر کوئی اثر نہیں ہے، کوئی انفلوئنس نہیں ہے۔ یہ اس کا انعام ہوتا ہے۔ اور آخرت کا جو غم ہے، جو خوف ہے، دوزخ کا خوف ہے، وہ بھی دور کر دے گا۔ کیوں؟ جب انسان مخلص ہو گیا، وہ فقط اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کرتا ہے۔ اگر وہ کھانا کھا رہا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کھا رہا ہے، اس کا کھانا کھانا عبادت ہے، اس کا سونا عبادت ہے، اس کا گفتگو کرنا عبادت ہے، اس کا آرام کرنا عبادت ہے، اس کا نماز پڑھنا، اس کا دوسرے نیک اعمال کرنا، وہ تو عبادت ہے ہی۔ لیکن جب اللہ یہ کرم فرما دیتا ہے تو انسان کا ہر لمحہ عبادت میں گزرتا ہے، اور یہی وہ مقصد ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ دو مقصد آئے ہیں، ایک یہ عبادت کا، دوسرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں نے چاہا کہ میں آدم کو تخلیق کروں، میں نے اعلان کیا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ یعنی انسان کا مقصد یہ بھی تھا کہ اس کا نائب بنے۔ یہ آج کا موضوع نہیں ہے، ہم آج یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ اللہ کے دوست کی، اللہ کے ولی کی پہچان کیا ہے، ریکوائرمنٹ کیا ہے، کوالٹی کیا ہے، وہ اس مقام پہ کیسے پہنچتا ہے۔ قرآن کریم نے یہ بیان فرمایا کہ جس شخص نے کہا میرا رب اللہ ہے اور اس پر قائم ہو گیا، وہ شخص جو ہے وہ ہمارا دوست بنے گا، اس سے غم، اس سے خوف دور کیا جائے گا۔ ہم سے نہیں دور ہو رہا۔ ہم روزانہ کتنی دفعہ کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، ہم سے نہ غم دور ہو رہا ہے، نہ خوف دور ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کلمہ طیبہ پہ قائم ہونے کا مطلب اور ہے۔ دوبارہ میں الفاظ ریپیٹ کرتا ہوں، قرآن کریم کے جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر قائم ہو گئے۔ رب کسے کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں پالنے والے کو۔
جب انسان کے دل میں یہ رہے گا کہ میں نوکری کرتا ہوں، میرے جو مالک ہیں وہ مجھے پال رہے ہیں، وہ مجھے رزق دے رہے ہیں، تو پھر وہ اس بات پہ کیسے قائم رہ سکتا ہے کہ میں جو ہے اللہ تعالیٰ کو رب مانتا ہوں؟ جب انسان اس چیز پر پل رہا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں یا کہیں لوگ مجھے برا بھلا نہ کہہ دیں، تب وہ انسان کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو رب مانتا ہوں؟ جب کوئی انسان دنیا کے سہاروں پہ ریلائے کر رہا ہے، ڈیپینڈ کر رہا ہے، ان کے اوپر یہ اعتماد اپنا قائم کر رہا ہے کہ مجھے ان سے مدد ملنی ہے، تب وہ انسان کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں؟ جب انسان اپنے ارد گرد کے لوگوں پر، رشتہ داروں پر، اپنے احباب پر، اپنے دوستوں پر یہ اعتماد، یہ اعتبار، یہ امید رکھ رہا ہے کہ مشکل وقت میں انہوں نے میرے کام آنا ہے، تب وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں اپنا رب اللہ کو مانتا ہوں؟ مشکل میں کام آنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ مشکلیں دور کرنے والا اللہ، پریشانیاں دور کرنے والا اللہ، ٹینشنیں دور کرنے والا اللہ، یہ سارے کام کرنے والا اللہ ہے۔ لیکن انسان کیا کر رہا ہے؟ دوسری مخلوق میں سے یہ اس سے امید لگائے بیٹھا ہے کہ یہ مجھے پال رہے ہیں، حالانکہ پالنے والا صرف اللہ ہے، صرف اللہ کی ذات۔ میرا رب فرماتا ہے کہ اگر میں نہ چاہوں تو تم چاہ بھی نہیں سکتے، ایک پتا بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا۔ ہمیں پھر اس بات پہ یقین نہیں ہے کہ ہمیں کوئی بھی مشکل، کوئی بھی پریشانی آئے گی تو اسے اللہ نے دور کرنا ہے۔ ہم نے بیک اپ پلان رکھا ہوتا ہے، پیسے بینک بیلنس رکھا ہوتا ہے، بڑی بڑی جائیداد رکھی ہوتی ہے۔ کیوں جی؟ زندگی میں کہیں بھی کوئی مشکل وقت آ سکتا ہے۔ کیا آپ کو اعتبار نہیں ہے اس پر جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، جس نے آپ کو ہر مشکل سے نکال کے آسانی میں ڈالا ہے؟ کیا آپ کو اس پر اعتبار نہیں ہے جو آپ یہ سارے کام خود کر رہے ہیں؟ لوگوں کا حق مار کے آپ اپنی مدد کے لیے، اس بات کے لیے مال و دولت جمع کر رہے ہیں کہ کہیں مجھ پر مشکل وقت آئے گا تو یہ مال و دولت میرا سہارا بنے گا۔ پھر تو معذرت کے ساتھ پالنے والا رب کہلاتا ہے، پھر انسان کا رب وہ مال و دولت ہوا، وہ پیسہ ہوا، اللہ نہیں ہوا۔ پالنے والا صرف اللہ ہے، ہر ضرورت کو پوری کرنے والا اللہ ہے، ہر خواہش کو پوری کرنے والا اللہ ہے۔ دنیا میں جس کے پاس جو کچھ بھی ہے اسی نے عطا کیا ہے۔ کوئی بھی غم، کوئی بھی دکھ، کوئی بھی خوشی اس کی مرضی کے بغیر نہیں آ سکتی۔ وہ چاہے گا خوشی دینا، سکھ دینا، وہ دے گا۔ وہ غم دینا، دکھ دینا چاہے گا، وہ دے گا۔ وہ رزق دینا چاہے گا، وہ دے گا۔ وہ اولاد دینا چاہے گا، وہ دے گا۔ اولاد واپس لینا چاہے گا، واپس لے لے گا۔ اولاد نہیں دے کر آزمانا چاہے گا، آزمائے گا۔ پیسے دینا چاہے گا، دے گا۔ غربت دینا چاہے گا، دے گا۔ اس کی مرضی ہے، اس نے آپ کو پالنے کا ذمہ لیا۔ لیکن ہم شک میں ہیں، ہم نے یقین نہیں کیا، ہمارے دل کو سکون نہیں ہے۔ اوپر سے تو ہم کہہ دیتے ہیں، لیکن دل کو سکون نہیں ہے۔ دل سے ماننا پڑے گا کہ ہمارا پالنے والا اللہ ہے۔ اور پھر یہ فطرتی عمل ہے، جب انسان کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے، ادراک ہو جاتا ہے کہ مجھے دنیا کا کوئی شخص کوئی نقصان اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں پہنچا سکتا، یا دنیا کا کوئی شخص کوئی فائدہ مجھے اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں پہنچا سکتا، پھر انسان کے اندر سے دنیا کا ہر خوف، ہر غم دور آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ کیا؟ کس لیے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اس بات کو مان لیا، اس بات پر قائم ہو گیا جو اس نے زبان سے کہی کہ میرا رب صرف اللہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے کوالٹی بتائی ہے اپنے دوستوں کی، اپنے ولیوں کی، کہ یہ اس بات پر قائم ہو جاتے ہیں کہ ہمارا پالنے والا، ہمیں رزق دینے والا، ہمیں سکھ دینے والا، ہمیں خوشی دینے والا،
ہمارے ہر نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میں ان لوگوں کو اپنا دوست بنا لیتا ہوں، اپنا ولی بنا لیتا ہوں، ان پر فرشتے نازل کرتا ہوں، ان پر رحمت نازل کرتا ہوں، ان سے غم دور کرتا ہوں، ان سے خوف دور کرتا ہوں، یہ میرے ولی بن جاتے۔ ہم آج نہیں بن رہے، اخلاص کے ساتھ کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت ہم نہیں پڑھ رہے۔ کیا وجہ ہے؟ یہ آپ لوگوں کے لیے سوال ہے، اس کے اوپر غور کرنا چاہیے، مکمل غور کرنا چاہیے کہ آخر پوری زندگی ہم زبان سے کلمہ پڑھ رہے ہیں، ہمارے دل کو سکون نہیں مل رہا، ہمیں غموں سے، ٹینشنوں سے، پریشانیوں سے جان نہیں چھوٹ رہی ہماری، ہمیں اپنی زندگی کا مقصد نہیں پتہ چل رہا، ہم اس بھیڑ چال میں مصروف ہیں کہ ہم آتے ہیں دنیا میں، پڑھتے ہیں، ایک مخصوص ڈگری کرتے ہیں، پیسے کماتے ہیں، اولاد کے لیے جائیداد، گھر، پراپرٹی بناتے ہیں، مر جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں۔ ہم اس بھیڑ چال کا حصہ ہیں، ہمیں اپنا مقصد ہی نہیں پتا۔ کیا وجہ ہے؟ یہ آپ لوگوں کے لیے سوال ہے، اس پر غور کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔